بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افسر۔ رمضان اسپیشل لائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر ہے رب کا۔ رب کی ذات جس حال میں رکھے۔ رمضان کی جو ہے وہ برکات جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آگے بھی اس معاملے کو اچھے طریقے سے ہی چلائیں گے، اور جیسے سے رمضان کا جو اپنا ایک ردم ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور اب نیئرسٹ جو ہے وہ راتیں آنے والی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ قبولیت، جس کے اندر اپنا بخشش، جس کے اندر عافیت، جس کے اندر روزی، جس کے اندر رزق، جس کے اندر وہ معاملات زندگی کے جو ہم نے کبھی گمان نہ کی ہوں، وہ سب کے سب اس کے اندر آتے ہیں۔ کچھ پینڈنگ کی دعائیں ہوتی ہیں زندگی میں، وہ انسان کر کے بھول جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو وہ بے ساختہ شکر الحمدللہ جب نکلتا ہے، تو ایک دم دماغ کے کسی کونے میں وہ دعا جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جیسے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کا وقت ہوتا ہے، کچھ دعائیں بڑی سپیڈ سے ہوتی ہیں، کچھ دعائیں بڑی جو ہے وہ آرام آرام سے ہوتی ہیں، لیکن وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا ٹائم یا ایک ایسا وقت آتا ہے جس کے اندر انسان خوش ہوتا ہے، اور بارگاہ الہی میں شکر الحمدللہ جو ہے وہ ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کام کے اندر آسانی ڈال دی، اس کام کے اندر آسانی ڈال دی۔ تو یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو انسان بیسک ناشکرہ ہوتا ہے، یہ بات بہت پرانی ہے، لیکن جب اس کی جب وشز یا جب اس کی دعائیں وہ ایک ایک کر کے قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یا جب وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، وہ جب آن ہوتا ہے، تو اس کی جو ایکسائٹمنٹ ہے یا اس کی جو خوشی ہے، اس کا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ آئیڈیا نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ کیسے ہوا۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کوئی چیز سینڈ کرتے ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رپلائی جو ہے وہ رب العالمین ضرور کرتا ہے، اور اسی کے اندر عافیت اور خیریت اللہ پاک نے مخفی رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں۔ کل ہم نے پروگرام کیا جس کے اندر کچھ معاملات کی بات کی تھی، معاملات کے ہم نے 10 جو ہے سٹیپس وہ بتانے کی کوشش کی، اور کچھ افراد جو ہے وہ بور ہو گئے ہوں گے کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ فارمیٹ کا پروگرام تھا، لیکن ہم نے بھی اپنی ایک جو ہے وہ ڈیوٹی سمجھ لیں، ایک فرض سمجھ لیں کہ اس پروگرام کو ہم نے جو ہے وہ ڈیلیور ضرور کرنا تھا، اور اس کے کچھ چیدہ جو نکات تھے وہ بقایا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے۔ تو ہم جو ہے آج جو ہے نا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ کافی ان کے جو ریوارڈز ہیں جو ان کو اپنا ملے ہیں۔ حضرت علی کی ذات ایسی ہے، اور مشکل کشا کا بھی لفظ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے نا کاؤنٹ کیا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ، اور یہ فیکٹ بات ہے کہ حضرت علی کے جو فتوحات ہیں اور حضرت علی کی جو لائف کا ایک حصہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ چھپی ہوئی نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر رمضان میں 30 دن جو ہے انسان اپنی نیت صاف کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ عید کے دن اپنے فرشتوں کو بلا کر اور فرماتا ہے کہ یہ پورا سال شیطان اس کو بھٹکاتا رہا، یا ٹریک سے ہٹاتا رہا، یا الجھاتا رہا، یا وسوسوں میں ڈالتا رہا، لیکن ایک ماہ میں یہ میرا بندہ ویسا ہو گیا جیسے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیسک وہ جو 30 ڈیز جو ہیں، اس کو اگر ہم کنٹینیو پورا سال کے اندر ہی رکھیں، تو وہ بیسک پرہیزگاری کی طرف ہم جاتے ہیں، تقوی کی طرف جاتے ہیں، ہم عافیت کی طرف جاتے ہیں، ہم خیریت کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اس مہینے کی برکت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور جو افراد جیسے یہ اپنا رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد خوشی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ایک ہوتی ہے، ایک اجر ہے، ایک کمپنسیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ چیز ریئلائز کی جائے کہ وہی ٹائم ٹیبل، وہی اپنا پنکچویلٹی، وہی اپنا دسترخوان کا اہتمام کرنا، وہی سب نے مل کر بیٹھنا اٹھنا، اگر اسی کو رکھیں گے پورا، تو آپ دیکھیے گا کہ اس 30 دن کے علاوہ بھی جو ہے وہ پورا سال
خیر و برکت جو ہے وہ اس کا باعث بنتا ہے۔ اچھا جی، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائی سونپ دیتے ہیں۔ یہ فیکٹ بات ہے۔ کبھی کوئی لائف کے اندر ایسے فیزز آ جاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے جو قریبی یا ارد گرد کے افراد ہیں ان کو کچھ اپنا ہمراز بنا لیتے ہیں، یا اپنے جو دل کی بات ہے وہ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر جب پلٹ کر کچھ عرصے کے بعد، لمحے کے بعد وہ بات کو ہمارے سامنے پلٹاتے ہیں یا لاتے ہیں، تو آپ یقین کریں اس وقت اندرونی کیفیت بہت خراب ہو جاتی ہے، اور ایک ندامت ہوتی ہے کہ لفظ تو نہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ کاش ہم اس کو جو ہے یہ بات نہ ہی بتاتے، یا اس بات کا ہم پردہ ہی رکھتے۔ تو بعض وقت کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں، انسان کی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنا دل کا حال یا دل کا احوال جو ہے وہ اس کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے۔ لیکن بیسک یہ جو شیئر کرنے والی بات ہے، اس میں یہ ایک ویکنس آپ دے رہے ہوتے ہیں، ایک اپنی کمزوری کا پہلو جو ہے نا وہ آپ، یا کمزوری کی ایک گرہ جو ہے یہ آپ سامنے والے کو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی ہیں افراد جو اس طرح رکھتے ہیں، سورسز رکھتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ کو اعتماد سامنے والے کے اوپر نہ ہو، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی کمزوری وہ دینے سے جتنا آپ گریز کریں گے اتنا آپ مضبوط رہیں گے، اتنا آپ بھرم کے اندر رہیں گے، اتنا آپ شانتی میں رہیں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح اسیسمنٹ ہوتی ہے ایک لائف کی کہ کن لوگوں سے ہم باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو آپ کے مشیر کہہ لیں، مشیر اور خاص کہہ لیں، مشورہ دینے والے جو افراد ہیں، وہ جو مشورہ دینے والے افراد ہیں تو ان کا بھی ایک ہسٹری جو ہے نا وہ بنتی ہے۔ آپ کا تعلق کسی کے ساتھ 3 سال سے ہے، 7 سال سے، 8 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے، ان تمام سالوں کے اندر آپ اسیسمنٹ کیجئے گا کہ آپ نے جب بھی ان افراد سے جو مشورہ کیا ہے اس مشورے کا یا اس کی بات کے اوپر عمل کے بعد آپ کی زندگی کے اندر نقصانات آئے ہیں یا فوائد حاصل ہوئے ہیں، تو اگر ایک دفعہ نقصان اٹھایا، دوسری دفعہ نقصان اٹھایا، تو اگین بھی اگر آپ نقصان اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کی خوشی ہے، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی بھی مقصد میں آپ کو کامیابی نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اب جو ہے وہ منہ پہ 12 بجا لیں یا افسردہ ہو جائیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی بھی کتاب یا کسی بھی اس کے اندر یہ مینشن نہیں ہے کہ جی اگر جوتے نہیں ہیں تو انسان چل نہیں سکتا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لائف کے اندر اس طرح کے سٹیپس آتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ ہینگ ہو جاتے ہیں، کچھ بڑی محنت کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اس طرح رزلٹ آپ نہیں حاصل کر سکتے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہرٹ ہو جائیں یا اپنی جو لائف ہے اس کو چھوڑ دیں، یا اپنی جو ایک ہوپ کی جو ایک زندگی ہے اس کو آپ جو ہے وہ کوسنا شروع کر دیں۔ مرید کریم سلام، الحمدللہ۔ اچھا جی، سمینہ یاسمین فخری، السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ حمیرہ تبسم، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن بیٹا، یا بہن جانتا نہیں ہوں۔ چودھری نقاش، سلام بھائی جان۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے چودھری صاحب؟ تو سانا ٹھیک ہو؟ اچھا جی، یہ سب جو افراد پرام دیکھتے ہیں ان کا شکریہ میں ہمیشہ ادا کرتا ہوں، اور آگے بھی ادا کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی پرام جس بھی سیگمنٹ سے یہ آتا ہے بڑے شوق کے ساتھ یہ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کل کے زمانے میں وہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ کسی کو ٹائم دے دے، یہ بھی بہت ایک غنیمت جانے آپ۔ زمانہ اس طرح کا چل رہا ہے، حالات اس طرح کے چل رہے ہیں۔ اچھا جی، رومی نے بڑی پیاری بات بولی ہے، کہتے ہیں کہ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کھل نہ جائے۔ اچھا، دل کیسے ٹوٹتا ہے جی؟ ہاں، دل ٹوٹنا جو ہے اس کی اقسام ہے کچھ۔ ایک اقسام یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اندر نہ لینا نہ دینا، اور آپ کو زبردستی اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کر کے جو ہے وہ تشہیر کی جائے، تو اس سے دل ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو دوسری اقسام ہے اس کے اندر بہت اچھائی جب کی جاتی ہے تو بدلہ اس کا جو ہے وہ برائی جب سامنے آتا ہے تو اس وقت بھی دل ٹوٹتا ہے۔
تو رومی نے بڑی پیاری اور بڑی اتھینٹک بات بولی ہے کہ اس کو توڑتے رہو. وہ توڑنے سے جب کھل جائے گا، دل کا کھلنا جو ہے یہ بھی ایک ماجرے کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کسی کا دل کھلا ہوا ہے، تو دل کھلنا، دل کا کھل جانا، یہ بھی ایک عطیہ خدا بندی ہوتی ہے. اور کھلے دل کے جو افراد ہوتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھی زندگی گزارتے ہیں، اور جو کنجوسی یا بخیلی پن کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی میں نا ذرا پریشانی کے ساتھ ساتھ ہی ان کا معاملہ رہتا ہے. ریلیکسیشن جو ہے نا وہ ذرا کم ہی رہتی ہے ان کی زندگی میں. پریشانی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. اچھا جی، یہ چیزیں جناب ساری جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں تاکہ جو ہے پروگرام کو آگے لے کر جائیں. اور وہ جو کل کا ٹاپک تھا ہمارا، معاملات کے جو 10 قدم تھے، اس کا ایک الگ سے حصہ ہے، اور اس کی کافی جو ہے وہ الحمدللہ اس کا فیڈ بیک آیا ہے. اور جو صوفیزم یا تصوف کا وہ شوق رکھتے ہیں، ان کے کافی سارے جو ہے نا مجھے میسیجز موصول ہوئے ہیں. وہ میں آپ کے ساتھ شیئر تو نہیں کر سکتا، صرف بتا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جب یہ کہا کہ اب بور ہونا شروع ہو گیا، تو ایسی بات نہیں تھی، لیکن ہماری وہی مجبوری ہے کہ ہم انٹر نہیں ہو سکتے اس سیگمنٹ کے اندر. ہوگی 100 قسم کی ہوتی ہیں، کوئی کس نام والا ہوتا ہے، کوئی کس کردار والا ہوتا ہے، کوئی کیا اس کا نظام ہوتا ہے دنیا کے اندر. یہ بھی تھوڑی سی بات آپ کو میں بتاتا جاؤں. ہر انسان کے انسائٹ 7 کریکٹر چلتے ہیں، ہر انسان کے، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ بڑا ہو، میل ہو، فیمیل ہو. یعنی ایک پرسنالٹی یا ایک شخص یا ایک لیڈی یا ایک خاتون یا ایک بچی یا ایک لڑکی، اس کے انسائڈ 7 کریکٹرز جو ہے نا وہ اسیسمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے گا. کوئی لوگ آپ کو بڑا مومن سمجھتے ہوں گے، کوئی لوگ بہت آپ کو جو ہے نا وہ چلاک ٹائپ کا سمجھتے ہوں گے، کوئی لوگ آپ کو بڑے ہوشیار سمجھتے ہوں گے، کوئی لوگ آپ کو نیگیٹو چیٹر ٹائپ کے یہ سمجھتے ہوں گے، کوئی لوگ آپ کو جو ہے بڑا رحم دل سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو بہت خڑوس ٹائپ کا سمجھتے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو بڑا مغرور ٹائپ کا سمجھتے ہوں گے. یہ انسائٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایسا نہیں ہوتا، جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں. اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ رخ ہوتے ہیں حالات کے، جس میں آپ اچھے موڈ میں ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے آپ کے اندر سے اچھی بات نکلے گی. اور اتفاقاً جو اچھے موڈ میں جب بھی ملا آپ کو، تو وہ آپ کے لیے ایک اچھا کریکٹر ہی جو ہے نا مینٹین کرے گا. تو اگر آپ برے موڈ میں ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پھر بری بات نکلے گی منہ سے. تو جب بری بات نکلے گی اور جو اس وقت ٹکرے گا، اتفاقات بڑے جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو برے موڈ کے وقت برے جب گفتگو کریں گے، برے جو الفاظ جب نکلیں گے، تو وہ جو دیکھنے والا ہے وہ تاثر امیجیٹ یہی سمجھے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے سر کو درد ہے، اس کی گردن کو درد ہے، یا اس کو کچھ اور ایشو ہے، یا کوئی ایسا اس کے ساتھ فزیکلی معاملہ ہے جو یہ انڈرسٹینڈ نہیں، ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے، اگلا بتانا نہیں چاہ رہا. لیکن وہ جو رویہ یا وہ جو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، شاید آپ اتفاق کریں اس سے. جس کو جو چیز اس نے دکھانی ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح کا ہی سٹیپ بائی سٹیپ وہ چیزیں لاتا ہی جاتا ہے. کسی کو اگر اچھائی آپ کی دکھانی ہے تو وہ کنٹینیو اچھائی ہی دکھاتا جائے گا، اور کسی کو اگر برائی ہی آپ کی دکھانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی وہ افراد یا وہ لوگ اسی وقت آئیں گے جب آپ کسی اس فارم کے اندر ہیں، کسی فرسٹریشن کے اندر ہے، کسی ایگریشن کے اندر ہے، کسی انزائٹی کے اندر ہے، کسی الجھن کے اندر. ایک یہ نیچرل جو ہے نا ایک چیز ہوتی ہے. اور جب اللہ پاک نے کسی کی عزت بنانی ہوتی ہے، وہ پھر گائے بگائے وہی حالات اس بندے سے یا اس لیڈی سے یا اس جتنے بھی انسان ہیں ان سے کرتا جاتا ہے. تو وہ بجائے گھٹنے کے وہ ڈے بائی ڈے ترقی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. عزت کی بات کر رہا ہوں یہ. تو اس طرح کافی سارے جو ہے نا فیکٹرز ہیں. اچھا، ہم یہ بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، طب نبوی کے اندر یہ چیز ہے، بڑی پیاری چیز ہے، اور اس کو پلے باندھ لیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہوتا ہے. جیسے وہ
ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے سائنس ہے، لوگ جناب وہ یہ دماغ کے لیے پتہ نہیں کون کون سی وہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، کون کون سی وہ اپنا معجون کھاتے ہیں، بڑی یعنی سائنس کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں بھی یاد ہے کہ جب اسکول کے زمانے میں مرحوم ہماری والدہ اللہ بخشے، وہ بادام جو ہے اس کی وہ 7 گریاں یا 9 گریاں جو ہے وہ بھگو دیتی تھیں، اور پھر صبح نہار منہ زبردستی جو ہے وہ کھلایا جاتا تھا. تو ہمیں اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے. بیسک وہ بادام کا بھی ایک فنکشن ہے، وہ آپ کے جو خشکی کو یا آپ کے جو خشک پن کو اس کو سیٹلڈ کرتا ہے. اور وہ جو حکمت ہے وہ ساری رات جو پانی کے اندر جو پڑا رہتا تھا بادام، تو وہ اس کے اندر وہ جو اس کی حدت کا ایلیمنٹ تھا وہ ڈیلیٹ ہو جاتا تھا بچوں کے لیے. اور پھر جب اس کو چھلکا اتار کر جب کھایا جاتا تو بالکل جیسے وہ آئل کا کام ہے نا، وہ برین کے اندر وہ کرتا ہے. تو یہ بڑی فارمولے والی چیزیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزیں بتائی ہیں اس میں مٹھاس کھانے سے، مٹھاس موسٹلی جو ہے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ شہد جو ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں مٹھاس کے اندر، لیکن شہد کا اپنا ایک معاملہ، ایک شہد کی اپنی ایک عافیت خیریت. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ شہد کا کنیکشن کس کے ساتھ ہے یہ ہم نے سمجھا، ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لب مبارک کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے شہد کا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک سنت بھی ہے، اور بہت بڑا ایک یہ پازیٹیو انرجی بھی جو ہے نا سارا دن ہماری گین رہتی ہے. سیکنڈ، جو چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں تو اس میں گردن کا جو گوشت ہے اس کو کھانے سے جو ہے حافظہ اس کے اندر تیز. اچھا یہ چیزیں اب سمجھ آتی ہیں جو ہمارے بڑے بزرگ جو ہے یہ گردن کا جو گوشت ہے یہ کیوں جناب بڑا وہ کر کے، اس کے اندر حافظے کا بڑا عمل دخل ہے. اس کے بعد مسور کی دال، اس کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی کبھی دل کرتا ہے کہ بات کروں آپ سے. بڑی گہری باتیں ہیں. لفظ دال کی جو افادیت ہے، لفظ دال کی جو اہمیت ہے اس کے اندر بھی، تو وہ پھر ایک صورت ہے وہ یاد آ جاتی ہے جو کنٹینیو دال پہ ختم ہوتی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو کنٹینیو جو دال لفظ کی جو افادیت ہے یہ رجسٹرڈ رکھیے گا. اس بات کو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں ہمیں نظر نہیں آتی. ظاہری بات ہے اب یہ جو کوئی کرنسی ہے یا کوئی سونا ہے تو یہ آپ سامنے تو نہیں رکھیں گے، یہ چھپا کر ہی رکھیں گے نا. وہ تو جب آپ اس فیز میں آتے ہیں ڈھونڈتے ڈانٹتے جب تک وہاں پہنچتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ تو اس کے اندر تو یہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر تو یہ چھپا ہوا ہے، یہ ہیں یہ چیزیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ ٹھنڈی روٹی جو ہے اس کے بھی کھانے سے حافظے کا بڑا عمل رکھا ہے. اچھا صوفیزم میں نا پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ رات کی جو فریش روٹی تھی وہ رکھتے تھے اور صبح اس کو کھایا جاتا تھا، سوکھی روٹی کو وہ چائے میں ڈبو کر یا ویسے. اچھا اس کا فنکشن ہے بڑا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں نا. لیکن میں جو آپ سے بات ایک دنیاوی اسٹریٹجی سے کر رہا ہوں کہ جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہے، ایکچوئل جو رات کی بچی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے تو وہ خشک روٹی بن جاتی ہے. ٹھنڈی روٹی جو ہے یہ بھی خشکی کی طرف پھر زائل ہونا شروع ہو جائے گرم روٹی سے. ٹھنڈی روٹی کی بات. اچھا یہاں پہ ذرا کچھ الٹی سائنس چلتی ہے کہ جی روٹی گرم گرم ہونی چاہیے. وہ گرم گرم روٹی کھانا جو ہے وہ آپ کو ڈل کر دیتا ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، آپ گرم گرم پھلکے یا گرم گرم تندور سے روٹی لائیں اور کھائیں، کھانے کے بعد ہی جو ہے آپ سکون.com میں چلے جاتے ہیں. آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے یا وہ جو قوت ہے آپ کی یہ ڈل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہے وہ جب کھاتے ہیں آپ تو ٹیسٹ لیس ضرور ہوتی ہے، لیکن 2 طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب آپ زبان پر کچھ چیز رکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو وہ ٹیسٹ ایک دم ڈیولپ ہو جاتا ہے. کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کے اسٹمک کے اندر جاتی ہے چیز اس کے بعد ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یہ 2 سائنس ہیں. یہاں پہ جو اس نظام کے اندر چیزیں ہیں وہ موسٹلی جو ہے نا یہ جو ظاہری ٹیسٹ ہے اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ جی فلانا جو ہے وہ مشروب اس کی ٹیسٹ بہت اچھا ہے، فلانا جو ہے وہ پھل اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. تو ہم تو نہیں منع کرتے، تو کہتے ہیں یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن ٹیسٹوں کے بھی 2 کمبینیشن ہے، ایک ظاہراً میں اور ایک باطنی میں. اب جب وہ معدے کے اندر خشک روٹی جاتی ہے یا وہ ٹھنڈی روٹی جاتی ہے
تو اس سے جو سٹمک کے اندر آپ کے گرمی ہوتی ہے، جگر میں آپ کی جو گرمی ہوتی ہے وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، بڑے فریش آپ جو ہے نا ہیپی ہیپی فیل کرتے ہیں، اور قلب کی صفائی بڑی ہوتی ہے اس سے. یعنی سوکھی روٹی جو ہے وہ جسٹ ریک مار جس کو کہتے ہیں اس کا وہ کام کرتی ہے، اور وہ جیسے سے ریک ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ چیز آپ کو سیٹنگ کی طرف لاتی جاتی ہے، آپ کو انرجی دیتی جاتی ہے. ہم باتوں کو ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی ذرا بہت ضروری ہے. اچھا جی، مقبول احمد سلام جی. وعلیکم السلام مقبول احمد، بہت شکریہ آپ کا، آپ بھی اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور پروگرام دیکھتے ہیں. تو یہ اس ٹھنڈی روٹی کی جو تاثیر تھی، تو سب سے پہلے رپیٹ کرتا جاؤں، مٹھاس، دوسرا جانوروں کی جو گردن، اس کا گوشت جو حلال چیزیں ہیں ہم پر، مسور کی دال، ٹھیک ہے، پھر ٹھنڈی روٹی، اور جو پانچویں چیز وہ کیا ہے، وہ ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی کے اندر بڑا جو ہے نا ردم ہے اور صفات بھری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا آغاز ہی جو ہے وہ اللہ کے ذاتی نام سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. پھر اس کے بعد آگے جاتے ہیں، پھر اس کے اندر دو صفاتی نام، حی القیوم، ٹھیک ہے نا. پھر تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، پھر اس کے اندر کچھ کیز ہیں، چابی جس کو کہتے ہیں. چابی جو ہے نا وہ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہیں خزانوں کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو حسین HVA سلام، وعلیکم سلام. چابی کا فنکشن بھی میرے کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے. آیت الکرسی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے پڑھنے سے بھی جو ہے نا حافظہ تیز ہوتا ہے، تو وہ اس لیے تیز ہوتا ہے کہ جو صفاتی نام ہے نا، یعنی اگر میں آیت الکرسی کی آپ کو تشریح کی طرف لے جاؤں تو اس کے لیے 6-7 مہینے درکار ہے. وہ اتنا لمبا سبجیکٹ ہے، یعنی اتنی اس کے اندر افادیت چھپی ہوئی ہے. صرف آیت الکرسی کی میں ایک بات کر رہا ہوں. اب وہ جو صفاتی نام ہے حی القیوم والے بیچ میں، اس کا فنکشن بھی اپنا ہی ایک طاقت رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی آیت الکرسی کی تھوڑی سی جو بات ہے نا، اس پہ بڑا مختصر ٹائم لوں گا آپ کا، زیادہ نہیں. اب اس کے اندر ایک جو لفظ ہے من ذا الذی یشفع، اس کو بھی آپ ذرا کبھی سوچئے گا. اور ویسے تو سب کو یاد ہے الحمدللہ آیت الکرسی، لیکن جب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں تو پھر 14 طبق روشن ہو جاتے، کھل جاتے ہیں کہ ہم یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ کیا کمیونیکیشن ہو رہا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ چھپی ہوئی ہیں. پھر وَهُوَ العلی العظیم، ٹھیک ہے کہ نہیں. یعنی صفات سے گھری ہوئی یہ آیت الکرسی ہے. من ذا الذی یشفع، ٹھیک ہے نا، اس لفظ کو بھی توجہ کریں. پھر ولا یعود حفظہما، پھر اس کو بھی توجہ کریں. تو جب یہ توجہ آپ کرنا شروع ہوں گے تو پھر آپ کو گائی ہوگی کہ یہ ہے کیا. یہ آیت الکرسی وہی چیز ہے جس میں روایت کے اندر ہے کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ پورا دن اس کی سیکیورٹی پہ معمور رہتے ہیں. یہ آیت الکرسی کی بات ہے. اور روایت کے اندر ہے کہ جو 3 دفعہ پڑھتا ہے آیت الکرسی دن میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا پھر جو کمپنسیشن ہے وہ میں خود مانیٹر کر رہا ہوتا ہوں. یعنی اتنی اس کی اہمیت اور افادیت ہے. یہ خالی لفاظ میں نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. اللہ نہ کرے کبھی کوئی مشکل کام زندگی میں پڑ جائے تو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلیں. جس طرح ہنستے کھیلتے جائیں گے، اسی طرح ہنستے کھیلتے واپس آئیں گے. یہ پروٹوکول ہے اس آیت الکرسی کا، جو آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. اچھا جی، اس کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑی پیاری اچھی بات بولی ہے کہ ہر دن صبح 2 فرشتے جو ہے نا ایک دعا کرتے ہیں. 2 فرشتے صبح ہر دن دو ایک دعا کرتے ہیں. ایک یہ والی دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کیا دعا کرتے ہیں وہ بتاتا ہوں. اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما. خرچ کرنے والے، اچھا اب خرچ کا بھی ایک معاملہ ہے. پتہ چلے آپ جناب وہ
جا کے تو وہ ہائپر سٹار ہی پورا اٹھا کر لے آئیں، نہیں، وہ خرچ والی بات نہیں ہو رہی۔ جہاں پر خرچ کرنا ہے، جو چیز ہے، کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو ویلکم کرنا ہے، اس کی خاطر مدارت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ضروریات زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ یہ نہیں کہ بالکل وہ ہاتھ کو بند کر لیں، نہیں، اس کو خرچ کر دیں۔ فرشتہ اس وقت دعا کر رہا ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ تلف کر دیا جائے، جو خرچ نہیں کرتا۔ خرچ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ سیکیورٹی، انسیکیورٹی، کہ نہیں یہ جوڑ کے رکھو آگے کام آئے گا۔ اس کا مطلب آپ نے سیس کر لیا ہے کہ آگے حالات نے خراب ہونا ہے، اور وہ پیسہ جو آپ نہیں خرچ کر رہے وہ آگے آئے گا۔ ادھر کھیل یہ ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، کھا لیا پی لیا بس، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کل کی کل دیکھیں گے۔ جو آج کل کے چکر میں ہے وہ اپنا آج خراب کر بیٹھا ہے، اور جو آج وہ اچھا کر لیا اس نے، انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کا اثر کل اچھا ہی ہونا۔ جس نے آج اپنا خراب کر لیا، انڈرسٹوڈ بات ہے، اس کا کل خراب ہی ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں اس سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا جی، ترمذی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہنا میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو۔ یہ جو انگلیاں ہوتی ہیں نا، اس پر، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوگے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کر دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے گا وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ اچھا، یہ جو انگلیوں ہیں نا، انگلیاں، اس پہ ایک تو یہ سائنس یہ ہے کہ اس کے اندر لیزر ہے کچھ۔ اچھا، لیزر جو ہے وہ آپ بولیں گے جی یہ لیزر جو ہے وہ لیزر لائٹ کہہ لیں آپ، یہ سکینر نہیں ہے نا ہمارے پاس، ورنہ وہ لیزر لائٹ آپ کو بتاتے یا دکھاتے۔ آپریٹ ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے کہ نہیں، کڈنیز کا کوئی ایک وہ بظاہر ادھر ہی کچھ رکھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ اندر ڈیپ تک جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی صرف مثال دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی ادنا سی مثال دے رہا ہوں۔ لیزر جو لائٹ ہے، لیزر لائٹ، یہ سم ٹائم ویزیبل ہوتی ہے، سم ٹائم انویزیبل ہوتی ہے، یہ سائنس ہے۔ جیسے ٹیوب لائٹ ہے، جب آپ آن کرتے ہیں روشن ہو جاتا ہے، جب آف کرتے ہیں تو وہ پورے کمرے کی لائٹ کہاں چلی جاتی ہے، یہ آپ نے اس کو تھوڑا جج کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو یہ جو انگلیوں پہ یہ جو پڑا جاتا ہے، تو یہ لیزر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس سے قوت مدافع یہ بڑھتا ہے۔ یہ جو ہاتھ کی وہ ہے، ایکچولی اس کے اندر پریشر پوائنٹ بھی ہیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، برین کا، نیک کا، آرمز کا، یہ جو جبڑا ہوتا ہے اس کا، ہیڈک کا، نوز کا، یہ جو آپ کا گلے کا نظام ہے، سٹمک کا، یہ سب پریشر پوائنٹس۔ کبھی فرصت ہو نا آپ کو، کبھی بھی فرصت ہو تو اپنے ہاتھ کو بغور دیکھیے گا، اور پھر جو اس کے یہ جو ٹپس ہے نا، یہ 1، یہ 2، یہ 3، اس پہ تھوڑا پریشر ڈالیے گا، بالکل نیوٹرل ہو کے، ٹھیک ہے نا، 10 سیکنڈ، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، یعنی اس کو ایسے پنچ کرنا ہے، اس کو ایسے پکڑ کر رکھنا ہے۔ جب آپ اس سٹیپ کو پکڑ کے رکھتے ہیں، آپ اپنی باڈی کے اندر فیلنگ دیکھیے گا کیا آ رہی ہے، سب کی ایک ایک کر کے۔ پھر یہ والی جو ہے سیکنڈ، اس کو آپ پش کر کے رکھیے گا، پھر یہ پوری ایک سائنس ہے۔ تو یہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات کہلوائی کہ یہ جو ہاتھوں کے اوپر ذکر ہے، تو اس کے اندر ظاہری بھی فائدہ ہے اور باطنی بھی فائدہ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ وہ جو پڑھنا پڑھانا زیادہ ہوتا ہے، تو اب تو خیر تھوڑا دور جدید آ گیا، تو ڈیجیٹل تسبیح آ گئی، وہ نظر نہیں آتی۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انہوں نے کاؤنٹنگ کرنی ہے، تو وہ بڑی بڑی تسبیحیں رکھ کے وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بڑی بڑی تسبیح جو ہے وہ آپ اکیلے میں گوشہ تنہائی میں جتنی طویل تسبیح پڑھیں، اس کا ایک عجیب سا ہی سرور ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ آپ پڑھی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں، جو بھی اللہ کا نام پڑھتے جاتے ہیں، وہ انرجی آپ کی باڈی کے اندر آتی جاتی ہے، آتی جاتی ہے، آتی جاتی ہے، وہ ہٹتی نہیں۔ یہ پورا اس کا ایک نظام ہے۔ یہ ہاتھ کی انگلیوں کی بات ہو رہی تھی کہ ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، اس کا فنکشن۔ اب یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں، یہ جب درجہ بدرجہ کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے،
ٹھیک ہے نا، وہ جب بچے کے ماتھے پر ایسے سلاتی ہے، بیسک وہ انرجی ہو، بیسک وہ حکمت ہو. اور بہت پرانے ہمارے نا ایک نقش بندی صاحب ہوتے تھے، نواز نقش بندی صاحب، ان کے ساتھ بڑا ہمارا ایک کنیکشن تھا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں ٹین ایجر تھا، 17-18 ایئرس. وہاں پہ نا وہ ذکر ہوتا تھا اپنا اللہ کا، اللہ ہو کا. تو اس کے بعد اور بھی جو ذکر اذکار جو ہے تو وہ ایکچوئل وہ جو ذکر ہوتے تھے تو اس میں ہمارا جو پرپز ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ ذکر کے بعد نا وہ ایک عجیب سی مٹھائی پیش کرتے تھے جس کی لذت بڑی مزیدار ہوتی تھی. تو وہ ایک دن میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے لے گیا کہ آپ بھی یہاں پہ نظر محفل ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ میں گیا اندر، تو لائٹیں بند کر کے، تو اللہ تو اللہ ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ ہو، اس طرح کے کافی سارے وہ ذکر کر رہے ہیں. تو وہ ایج کا ایک عمل دخل ہے، تو ہم نے بھی کیا، اور میں ساتھ دیکھوں کہ دائیں کو بائیں کوئی کس حالت میں، کوئی کس کیفیت. میں نے کہا دیکھو یار یہ کیا ہوا ہے ان لوگوں کو. ظاہر بات ہے ایک لا علمی، ایک پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا کہ یہ ہے کیا چیز. خیر وہ 1-1.5 گھنٹے کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، صرف پہلے ذکر کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد جب مٹھائی پیش کی گئی تو مٹھائی کے اندر ایسی جناب علی لذت تھی، ایسا ایک سرور تھا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. شاید وہ اس ذکر کی توسط سے تھی. مارکیٹ میں مٹھائی تو بہت ہے، لیکن کچھ چیز آتی ہے نا جو آپ کو ایک دم جو ہے ادھر ہٹ ہو جاتی ہے. اب وہ ہر جمعرات ان کے جو ہے نا گھر کے اندر یہ ہوتا تھا، اور کافی خلقت آتی تھی، بڑے بڑے جو ہے وہ نامی گرامی اس زمانے میں جو افراد تھے وہ آتے تھے. تو میں موسٹلی کو 1-2-3 جمعراتیں صرف وہ مٹھائی کے چکر میں ہی جاتا تھا. میں آپ کو فیکٹ بات بتا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد وہ جب سلسلہ چلتا رہا تو پھر سمجھ آئی کہ یہ ذکر الہی جو ہے اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. اور ذکر الہی ہے جو آپ کو مینٹین کر دیتا ہے، جو آپ کو اگلے دور میں لے جاتا ہے، جو آپ کے جتنے مسائب، جو آپ کے جتنی پریشانی ہیں ان سب کو دھکیل کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. وہ بھی پیچھے ہٹاؤ اس سے، یہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، یہ بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، یہ بندہ مجھے پکار رہا ہے. یہ آپ کو ایک فیکٹ بات بتا رہا ہوں. اور جیسے سے آپ ذکر کے اندر محو ہوتے جاتے ہیں تو آپ کو لذت جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب لذت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر آپ اس اسم سے، اس صفاتی نام سے، اس ذکر سے، اس کے بغیر آپ کی پھر زندگی جو ہے وہ ناممکن ہوتی ہے. پھر آپ اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے. یہ صفاتی ناموں کی بات ہے. ہم چھوٹی سی بات لے کر چلے تھے، بات جو ہے نا وہ تھوڑی بڑھتی گئی. انگلیوں کی جو بات تھی اس کے اندر بڑی سائنس ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. پھر جب ہم اشہد اللہ الہ، یہ جو انگلی جب اٹھاتے ہیں اس کی بھی پوری سائنس ہے. تو یہ کوئی بھی باڈی کا ٹیکسچر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ظاہری اور باطنی فنکشن نہ ہو. فنکشن کے ساتھ اللہ پاک نے یہ چیزیں دی، لیکن ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے نہیں دیکھتے. جب ہم ایسے دیکھیں گے نا پھر ویزیبلٹی ہوتی ہے. ہم سامنے کی طرف ہی لگے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے، اس کو دیکھ لو، انو دیکھ لو، وہ کی کردہ پہ ہے، وہ کی کر رہی ہے، اے دیکھ لو، وہ کر، اس چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اسیسمنٹ کریں گے نا اپنے اندر کی، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کیا فنکشن ہے اس کا. اور خدا نہ خواستہ کوئی کسی بھی اعضاء میں باڈی کے ذرا سی بھی کو پین ہو وہ برداشت بھی نہیں ہو. لیکن یہ سلسلہ ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. جمعے کا دن جیسے آج الحمدللہ ہر جانور منتظر ہوتا ہے کہ آج قیامت ہے، مگر جب بخیریت سورج نکل آتا ہے تو تب سمجھتے ہیں کہ آج قیامت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جانور کو بھی یہ معلوم ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی. تو جمعہ مبارک جو ہے وہ کہا جاتا ہے. جمعے کی فضیلت بھی بہت جو ہے وہ آپ کو ملے گی بیان کرنے میں. بہت اس کے اندر چیزیں جو ہے وہ آپ کو چھپی ہوئی ملیں گی. اور 7 دن کا جو انتظار کے بعد یہ جو گھڑی یہ ساتھ آتی ہے، اس کے اندر یہ جو فرض جمعہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پورا ہفتہ جو ہے نا آپ انرجی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو کہ جی اب ہم
یہ بھی عبادت کریں، یہ بھی عبادت. میں آپ کو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جمعہ پڑھ لیا جی ٹھیک ہے. یہ ایک سائنس ہے پوری. تو اس جمعے کے ساتھ جو بقایا جات ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ اگر کرتے رہیں تو ذرا زیادہ خوشی ہوتی ہے رب العالمین کی ذات کو. اچھا جی، یہ جناب ریسرچ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کی، اور آگے بھی بات جو ہے وہ تھوڑی سی کرتے ہیں. کل ہم بات کر رہے تھے منازل جو تھی اس کے 10 قدم کی. تو ہم جو مین چیزیں تھی وہ آپ کو بتا دی تھی. اور تہذیب جو لفظ ہے، میں پین جو ہے اگین اٹھا لوں، تہذیب جو لفظ تھا اس پہ میں نے سٹاپ کر دیا تھا کہ یہ 10 منازل کے اب اندر سٹیپ بائی سٹیپ ہم ادھر آتے ہیں. تو جو تہذیب تک پہنچتے ہیں وہ لوگ پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں اس روٹ سے، اس ٹریک سے. کہتے ہیں نہیں بس ہم نے بہت کچھ سیکھ لے، ہم نے بہت کچھ سمجھ آ گئی، ہمیں بہت کچھ آگاہی ہو گئی، اب ہمیں نیڈ نہیں ہے ان چیزوں کی، اب ہم آگے چلتے ہیں. تہذیب کے بعد استقامت جو ہے اس پر استقلال کرنا، ٹھہر جانا، الحمدللہ رب العالمین کہہ دینا، یعنی پہنچتے لوگ. صوفیزم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ 10 منازل کے بعد آپ نے دوسری سٹیپ کے اندر جانا ہے. تو یہ انیشیٹو جو ہے، یہ 10 سٹیپ، یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد توکل، تمام امور کو مالک پر چھوڑ دینا. اب یہ جو تمام امور ہیں جو مالک پر چھوڑے جاتے ہیں، اس کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ آپ کی ذات ختم، آپ کی عقل ختم، آپ کی سوچ ختم. جب آپ سب کچھ اپنا ختم کر دیتے ہیں تو پھر رب العالمین آپ کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. 7 8 سال 10 سال 12 سال یا 13 سال کا کوئی بچہ اگر گرتا ہے نا تو ایک دم سب کی دوڑ لگ جاتی ہے اور سب اس کو پکڑنے کے لیے بھاگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس فیملی کے اندر، ماں کے اوپر، باپ کے اوپر، ٹھیک ہے کہ نہیں، بہن کے اوپر، پھوپھی کے اوپر، خالہ کے اوپر، چاچی کے اوپر، مامے کے اوپر، دادے کے اوپر، دادی کے اوپر. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور بڑا ہیپی ہے، ذرا سی چوٹ لگی ٹھک، جب کوئی لفٹ نہیں نہ ہوتی، کوئی بھی نہیں آتا، پھر وہ بچہ خود ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کپڑے بھی اپنے جھاڑ لیتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. سیم اسی طرح جب ہم اپنی زندگی کے تمام امور توکل والی سٹیج میں اس کو سونپ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، آپ یقین کریں وہ پھر فرشتے بھیج کے سیٹل کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس روٹ پر چلتے ہیں، جو اس ٹریک پر چلتے ہیں. پہنچو، فوراً پہنچو. وہ پھر کسی نہ کسی فارم میں، فرشتے بھی بیسک انسانی روپ میں ہی آتے ہیں نا، یہ تو سب کو ہی پتہ ہوگا. یعنی ہسٹری ہے، جب بھی کوئی کسی اپنا قوم پہ کوئی معاملہ ہوا یا کوئی میسیج ایسے بھیجنا ہوا تو وہ ایک گیٹ اپ، ایک شبیہ انسانوں کی فارم کے اندر وہ فرشتے ہوتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد نا ایک لائن ہوتی ہے آخری والی، یہ ذرا مشاہدے کی بات ہے. اس میں موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، جیسے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں. اور وہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں وہ لوگ آپ کو نظر نہیں آتے. کس فارم میں ہوتے ہیں، کس حالت میں ہوتے ہیں، کس شکل میں ہوتے ہیں، یہ سمجھنا ہے آپ کو. حضرت لوط کے زمانے میں جب قوم بالکل ہی ٹریک سے ہٹ گئی تھی، فرشتوں کو بھیجا گیا تھا انسانی روپ کے اندر. یہ ایک نہیں، کافی ساری روایت، یہ ریسرچ کی بات میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، یہ آپ خود اس کو اخذ کر لیں. یہ ایک جگہ ہے اپنا یونان، کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر گئے ہوں. تو وہاں پہ یہ جو حساب کتاب کرتے ہیں جو افراد، تو وہ بڑا عبور رکھتے ہیں، علم یعنی رکھتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو
اللہ نے بھیجا ہے انسان کے روپ میں، اور جا کے بولا کہ ان قوم کی ذرا اسیسمنٹ کریں یہ کام پر پہنچے ہو۔ تو وہ دو بچے تھے ٹین ایجر، تو ان سے پوچھا کہ جی اپنا یہ بتاؤ کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ انہوں نے وہ جو ریت تھی اسی کے اندر کچھ لکیریں دائیں بائیں کی، یہ وہ کچھ حساب بنایا، کچھ رمل آپ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسیسمنٹ بول رہے ہیں، کیلکولیشن بول رہے ہیں، جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے صاف کر کے بولا کہ نہ مشرق میں جبرائیل ہے نہ مغرب میں جبرائیل ہے، تو یا میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل ہے، یعنی یہ صاف بتا رہا تھا اتنا اوتھینٹک کے ساتھ۔ تو پھر اسی وقت اللہ تعالی نے کہا کہ ان کو ان کے علوم کے ساتھ یعنی دفن کر دیا جائے۔ اس کے نا کچھ صحیفے جو ہے وہ رہ گئے تھے، جس سے یہ اسٹرالوجی، نیمرولوجی، یہ علم الادات، یہ چیزیں نکلنا شروع ہوئیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ اتنا خالص علم ہوتا تھا اس زمانے میں۔ میں آپ کو یہ بات کرنے کا مقصد بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ بیسک علم کا اگر آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں تو وہ سونا ہے آپ کے لیے بھی اور سامنے والے کے لیے بھی، اور اگر علم کا صحیح استعمال نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور سامنے والے کے لیے بھی نقصان دہ۔ توکل کے بعد جو ہے تفویض، یہ بھی تمام رضا جو ہے یعنی تمام جو معاملہ ہے وہ خدا پر چھوڑنا، یہ بھی سٹیجز ہے تفویض کی جو اس سے کنیکٹڈ ہے۔ یہ جو 10 احکامات آپ کو بتائے تھے، رہبت بتائی تھی، مراقبہ بتایا تھا، حربت بتائی تھی، اخلاص، تہذیب، استقامت، توکل، تفویض، پھر سکا، پھر تسلیم، تو یہ 4-5 سٹیپ کے بعد نا چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اچھا عموماً یہ ہے کہ ایک ہیومن نیچر ہے، ٹائم کم ہے، تھوڑا سا بس یہ کر کے تو اس کو نیکسٹ بھی رکھوں گا میں، بات ختم نہیں ہے کیونکہ بات پوری کرنی ہے مجھے انشاءاللہ، زندگی رہی یہ والا چیپٹر جو ہے پھر یہ کل تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ذرا سا کلو ملتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو پہنچ گئے ہیں، اور میں تو پورا نہیں ہم سنتے ابھی، بس ہم کہتے ہیں اچھا یہ پوائنٹ ہے، کوئی جیسے کہیں پر کوئی پاسپورٹ آپ کا رک گیا ہے، کہیں یہ چیز ہو گیا ہے تو وہ ٹھک ٹھک کر کے ہم جو نا اس کو انٹر کر کے تو گزارا چلا لیتے ہیں کہ نہیں ہمیں بس سمجھ آ گئی، ہمیں پتہ چل گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہاف علم ہے، آدھا علم ہے۔ آدھا علم جو ہے یہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے، یا تو علم نہیں ہے تو پھر بھی خیر ہے، اور اگر علم ہے اور آدھا علم ہے یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، اپنے لیے بھی اور سامنے والے کے لیے بھی۔ اچھا جی، اس کو تھوڑا سا ہم روکتے ہیں، اب ہم جو ہے آتے ہیں اپنی صفاتی نام کی طرف۔ اچھا جی، صفاتی نام جو ہے یہ آپ لوگوں کی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پریکٹس میں ہوں گے، اور اس کا جو ہے وہ آگاہی بھی ہوگی آپ کو، اور مجھے نہیں پتا کون کون افراد جو ہے وہ ان ناموں کو استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، تبسم رحیم، السلام علیکم افضل بھائی۔ وعلیکم السلام جی، رمضان میں آپ سے ملنے کا ٹائم کیا ہے؟ رمضان میں جناب حسین ایچ وی اے، رمضان میں جو ہے وہ ہم ملاقات نہیں کرتے، رمضان کے بعد انشاءاللہ۔ اچھا جی، مراد کریم، یس سر آئی ہیو بین ٹو گریس بٹ آئی ڈڈ ناٹ گو ٹو اینی آف دس ٹائپ آف پیپل۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے جب آپ گئی ہیں تو وہ پوری نسل ہی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، تو ایسے لوگوں سے نئی ملاقات ہوئی ہوگی آپ کی۔ اچھا جی، صفاتی نام کے اندر 2 صفاتی نام ہیں، ایک ہے یا واسیو۔ اچھا یہ ذاتی طور پہ نا میرا اپنا بھی بڑا فیوریٹ ہے۔ اچھا فیوریٹ ایسے ہے کہ یہ ملٹیپل لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے، یہ یعنی کسی کے نام کے اندر کوئی نیگیٹو انرجی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، تو یا واسیو اور یا سمیو، ان کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اکٹھے اسٹرینتھ کے ساتھ 440 وولٹیج کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہے یا حسیبو،
یا वासियो वुसत देने वाला। वुसत किस चीज में? फिर वही बात जो कल भी की थी, परसों भी की थी, अब आपको किस चीज की वुसत चाहिए, उसकी तरफ आए आप। छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चाहिए, वुसत, ठीक है जी। छोटा घर है, बड़ा घर चाहिए, वुसत। अब आप इस पावर को एक्टिवेट करते हैं, बात जरा समझिएगा, ठीक है कि नहीं। वुसत देने वाला यानी आप जब किसी मार्केट में जाते हैं तो उस रैंक में जाएंगे जहां पर आपको, वैसे तो वो पूरा ही अवेलेबल है, 36,000 चीजें हैं वहां पर, लेकिन आप ढूंढते ढांढते इधर उधर होते होते उस जगह पहुंचेंगे जहां से आपने वो चीज उठा के और लिफाफे के अंदर डाल के और वहां से निकलना है। यानी ये नहीं होगा कि आप उस स्टोर के अंदर गोश्त वाले को बोलेंगे जी 2 पैनाडोल दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं, ठीक है ना। मेडिसिन के लिए आपको मेडिसिन डिपार्टमेंट में जाना। इसी तरह जो सिफाती नाम अल्लाह के हैं उनके फंक्शंस को समझना है, ठीक है जी। तो या वासी वुसत देने वाला। अब किस किस चीज में वुसत चाहिए, ये आपने फैसला, ये आपके ऊपर होगा। अस्सलाम वालेकुम अमजद अली चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं आप, कैसे हैं अमजद अली चौधरी? अच्छा जी, उसके बाद या हसीबो। या हसीबो मोस्टली जो है वो लोग कहते हैं जी हिसाब करने वाला। हमारी जो रिसर्च है उसमें यह है कि सबके लिए कफायत करने वाला, कफायत करने वाला और हिसाब करने वाला, इसमें तफरीक रखनी है हमने। तो जब हम या वासियों और या असीबों को डबल स्ट्रेंथ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब सबके लिए कफायत करने वाला क्या चीज़ है? सबके लिए कफायत करने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कफायत वाला, ठीक है ना। छोटा क्या, बड़ा क्या, मर्द क्या, औरत क्या, ठीक है ना। या तो मोस्टली एक दुनियादारी है ना कि जी मर्द कफालत करता है, ये सिस्टम नहीं, सबके लिए कफायत करने वाला, सबके लिए, ठीक है जी। तमाम मखलूक के लिए कफायत। कफायत किसको कहते हैं? सपोर्ट करना, ताउन करना, चीज़ों को मुहैया करना, चीज़ों को प्रोवाइड करना। तो या वासियो वुसत देने वाला और या हसीबो सबको कफायत करने वाला, सबके लिए कफायत करने वाला, सबको नवाजने वाला। साइमा आतिफ, अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है बहन? ठीक है, खैरियत से हैं। तो जब ये दो स्ट्रेंथ हम ले आते हैं, या वासियो या हसीबो, और बारगाह इलाही में दुआ जब करते हैं, क्योंकि प्रॉपर वही है ना कि जो जो फंक्शन ऑपरेट करना है तो उसी सिफाती नाम से रुजू करना है ना। तो अब वुसत के लिए आप देख लें क्या चीज़ है, क्या चीज़ वसी करना चाहते हैं। ये मैं ये नहीं कहता कि जी आप जो मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर अमल करें, मैं ये कह रहा हूँ ये टोटल आप लोगों के ऊपर ही है, ये आप ही का फैसला है कि आपको क्या चीज़ जो है वो तंग कर रही है। अब आपको उसको वुसत लानी है, उसके अंदर वसी करना है आपने उसको। क्या आपकी तालीम जितना आपने पढ़ा वो तंग कर रही है, तो उसको वसी करने के लिए आप एक्टिवेट करेंगे किसको? या वासी। और कोई आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, आप रुजू किससे करेंगे? या हसीबों से, सबको कफायत करने वाला। अब फंक्शन क्या है, किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, तो ये बात वही है कि सब कुछ बता दूं, हाथ पैर कटा दूं। ये अब आपने इसको रिसर्च कर, आप भी थोड़े हाथ पांव हिलाएं, आप भी थोड़ी मेहनत करें। ये नहीं कि बैठे बैठे जो है आप बोलें कि चलो जी ये चीज़ें मिली जा रही हैं और हम इसको चलाते जाएं। मैं ज़रा टाइम देख लूँ क्या चल रहा है। अच्छा जी, 1 मिनट रह गया, ठीक हो गया। तो या वासी हो या असीबो, एक पुकारने का इम्पैक्ट है जब दुआ हाथ उठाकर। अच्छा, एक वैसे बड़ी बरकत है कि इसके सिंबल अगर पहने जाएं, ठीक है ना, लेकिन स्टैंडर्ड तकरीबन 85% लोगों के जो एलिमेंट कम है उनके लिए या हसीबो और या वासियो। ये मेरे गुज़श्ता आप 10 12 15 साल के प्रोग्राम उठाकर देख लें, उसके अंदर मैं जब रिकमेंडेशन की बात करता हूँ तो
صفاتی نام یہ یا سمیو یا واسیو یا سیبو، اس کو میں نے کافی جو ہے ریفر کیا ہے لوگوں نے، پھر ڈے بائی پرسن بائی پرسن ہوتا ہے کہ اس کا نام یہ ہے تو اس کے ساتھ یہ والا سمبل صحیح ہے، لیکن ہم اس وقت تھیراپی کی بات نہیں کر رہے، ہم اس وقت ان صفاتی ناموں کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ صفاتی نام جو ہے اس کو میں نے بھی اور آپ نے بھی جتنا ہم اپنی زندگی میں لاتے جائیں گے یہ بہترین ہوتا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ایس ایم افضل کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔